محترم سامعین و ناظرین، مسلمانوں پہ جو رب العالمین کی طرف سے واجب کردہ عبادات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ بعض عبادات تو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق وقت سے ہے، ان کا ایک متعین وقت ہے، وہ اس میں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر اس وقت پہ ان کو ادا نہ کیا جائے تو وہ پھر ادا نہیں رہتی، قضا ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز ہے، اس کا وقت متعین ہے، اس وقت میں پڑھیں گے تو ادا ہوگی، اگر اس وقت میں نہ پڑھا تو پھر یہ قضا ہو جائے گی۔ جس طریقے سے رمضان المبارک روزے کے لیے متعین ہے، حج کا زمانہ حج کے لیے متعین ہے، تو یہ وہ عبادات ہیں کہ جن کا وقت متعین ہے۔ اور کچھ عبادات اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا کردہ ایسی ہیں جن کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی انسان کا دل چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ مثلا ذکر اللہ ہے، جب بھی فراغت کا وقت ملے انسان ذکر کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ صدقہ ہے، جب بھی فرصت ہو، موقع ملے، صدقہ کر کے یہ عبادت بھی کما سکتا ہے۔ تو قربانی کا عمل ان عبادات میں سے ہے جن کا تعلق ایک وقت سے ہے، اس کا بھی ایک مخصوص وقت ہے، اس وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ تو اب وہ قربانی کے اوقات قریب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عالم اسلام اس قربانی کی تیاریوں میں مگن ہے، لوگ جانور خرید رہے ہیں اور کچھ خریدنے کی تیاری میں ہیں، کچھ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جب وقت قریب آئے گا اس وقت ہم خرید لیں گے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے نصاب میں 5 طرح کے مال کا اعتبار ہوتا ہے، 5 طرح کے مال کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس مال پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے جس طرح کے زکوٰۃ میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت، نمبر 4 ضروریات سے زائد سامان یا مال اور نقدی۔ پھر سے ایک دفعہ سماعت فرما لیں، سونا، چاندی، سامان تجارت، زائد از ضرورت سامان یا مال اور نقدی۔ یہ 5 طرح کے مال جس آدمی کے پاس موجود ہوں، ان میں سے الگ الگ نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا ہو یا چاندی ہو تو 52.5 تولہ ہو، یا اگر مخلوط ہیں آپس میں ملے جلے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، یا ان میں سے 1-2 آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی کچھ سونا اور کچھ نقدی ہے، کچھ چاندی اور کچھ نقدی ہے، کچھ مال تجارت اور کچھ نقدی ہے، اس طریقے سے اگر یہ ملے جلے ہیں تو ہم ان کی قیمت لگائیں گے۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ موجودہ زمانے میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اور ادھر سے کچھ نقدی ہے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے ہے، اور یہ تو عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، زائد ضرورت سامان میں بھی تھوڑی سی وضاحت ذہن نشین فرما لیں کہ گھروں کے اندر یہ جو ٹی وی ہے، بعض لوگوں نے مہنگے سکرین LCDs وغیرہ لگا رکھی ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہیں، ان کی قیمت بھی شمار کی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے ایسے برتن جو سالہ سال گھروں میں رکھے رہتے ہیں، استعمال بھی نہیں ہوتے، یا عورتوں کے وہ کپڑے کے پورے سال گزر جاتے ہیں، کبھی استعمال کی نوبت نہیں آتی، تو یہ سارے کے سارے کپڑے جو سارا سال استعمال نہیں ہوتے، سامان جو استعمال نہیں ہوتا، یہ زائد ضرورت چیزوں میں آ جاتا ہے، ان کو بھی پھر شمار کیا جائے گا۔ عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، جیسا میں نے پہلے گزارش کر دی ہے، تو جس عورت کے پاس زیورات ہیں اور تھوڑی سی نقدی ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں، تو ایسی عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماہانہ اخراجات میں سے تھوڑے تھوڑے بچا کے رکھے اور اس وقت قربانی کرے، اور ویسے اس کے شوہر کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی رفیقہ حیات کا اس وجوب کے اندر تعاون کرے کہ اس کی طرف سے بھی قربانی کروا دے۔
اچھا، دکاندار پر عام طور پہ دکانوں کے اندر جو سامان رکھا ہوتا ہے نا، وہ قربانی کی مالیت نصاب کی مالیت سے زائد ہوتا ہے، لہذا دکاندار پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو مالک زمین ہوتے ہیں، آیا کہ ان پہ بھی قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جو ذمہ دار ہیں، سال کی مقدار معاش سے زائد زرعی اور غیر زرعی زمین کی قیمت بھی لگائی جائے گی، اور جو اس کی آمدنی ہے جو سال کے اخراجات سے زائد ہے وہ بھی شمار کی جائے گی۔ اگر وہ نصاب کی مالیت کو پہنچ جاتے ہیں تو ذمہ داروں پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، ان پہ قربانی کب واجب ہوتی ہے؟ تو دیکھیں، قربانی کے ایام میں جو لوگ مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے کاروبار میں جتنی بھی مالیت ہے وہ ان سب پہ تقسیم کی جائے۔ اگر ہر ایک کے ذمے قربانی کی نصاب کی مقدار مالیت آ جاتی ہے، یعنی اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، تو پھر سب پہ قربانی واجب ہے۔ اور تقسیم کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس بھی نصاب کی مقدار مال نہیں آتا تو پھر کسی پر بھی واجب نہیں ہے۔ میاں بیوی کی مالیت کا شریعت میں الگ اعتبار ہے۔ خامند کے پاس اس کا اپنا مال اگر نصاب کو پہنچا ہے اس پر الگ قربانی ہے، بیوی کے پاس اگر اس کا مال ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اس پہ الگ قربانی ہے۔ اسی طریقے سے والدین اور بالغ اولاد، اگر ان کی مالیت الگ الگ ہے تو پھر ان پر بھی الگ الگ قربانی واجب ہوگی، بچے پہ الگ ہوگی، باپ پہ الگ ہوگی۔ ایک غلط فہمی عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کا سربراہ کہتے ہیں جی قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اولاد کی ملکیت نصاب کی مقدار کی مالیت ہے اور باپ کے پاس بھی ہے تو باپ پر الگ واجب ہے، اولاد پر الگ واجب ہے، لہٰذا باپ اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اس کی قربانی اس کی بیوی، اس کی بالغ اولاد کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر ان کے پاس مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو ان پر الگ قربانی